اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، مجلس 13 فائد الفاظ شریف یعنی 13ویں مجلس آپ کے سامنے قرأت کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکشنبہ سوم ماہ محرم الحرام سنہ سمان و سبا میاں دولت پائے بوس مؤثر شد۔ 708ویں ہجری ماہ محرم الحرام کی تیسری تاریخ کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ سخن در طاعت افتاد فرمود کہ طاعتی است لازمہ و طاعتی است متعدیہ۔ طاعت لازمہ است کہ منفعت ہما یک نفس طاعت کنندہ را باشد و نماز است و روزہ و حج و عوارض و تسبیحات و آنچ بدعامان۔ طاعت کا ذکر آیا، فرمایا کہ ایک طاعت ہے لازمی اور ایک طاعت ہے متعدی۔ طاعت لازمی تو وہ ہے کہ جس کا فائدہ اسی ایک طاعت کرنے والے کی ذات کو پہنچتا ہے، اور وہ نماز ہے اور روزہ ہے اور حج ہے اور عوارض ہیں اور تسبیحات ہے اور اسی طرح کی اور چیزیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اما طاعت متعدیہ است کہ از او منفعت و راحت بدیگری رسد به انفاقی و اشفاقی و بد آنچ دسترس شود لطف در حق غیری کند۔ لیکن طاعت متعدی وہ ہے کہ جس سے فائدہ اور راحت دوسروں کو پہنچے، خرچ کرنے سے اور شفقت برتنے سے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کے حق میں مہربانی کرنے سے۔ آرا طاعت متعدیہ گویند و ثواب بے حد و اندازہ است و در طاعت لازمہ اخلاص می باید تا قبول شود۔ اما در طاعت متعدیہ ہر گناہ کے باشد و بکند مصاب باشد واللہ الموفق۔ آگے فرماتے ہیں خرچ کرنے سے اور شفقت برتنے سے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کے حق میں مہربانی کرنے سے، اسی کو طاعت متعدیہ کہتے ہیں، اور اس کا ثواب بے حد و اندازہ ہے۔ اور طاعت لازمہ میں تو اخلاص ہونا چاہیے تاکہ قبول ہو جائے، لیکن طاعت متعدیہ تو جس طرح کی بھی ہو اور جیسی بھی کی جائے، جس طرح کی بھی ہو طاعت متعدیہ، اس کا ثواب ہے واللہ الموفق۔ یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک طاعت لازمی ہے، ایک طاعت متعدیہ ہے۔ یہ طاعت سے مراد اطاعت، رب تعالیٰ کی اطاعت میں جو فعل کیا جائے، عمل کیا جائے۔ لازمہ اطاعت جس کے فائدے انسان کی ذات تک خاص اور محدود رہے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات وغیرہ جتنے نیک اعمال ہیں، اللہ کی راہ میں ہونے والے اعمال ہیں، ان کو جو ذاتی منفعت پہنچتی ہے اس سے دوسروں کو منفعت نہیں پہنچتی، ذاتی منفعت ہوتی ہے، اسے طاعت لازمی کہتے ہیں۔ اور جو طاعت متعدیہ ہے اس کی منفعتیں دوسروں تک پہنچتی ہے، چاہے وہ خرچ کرنے سے ہو اللہ کی راہ میں، یا مخلوق کے خدا پر شفقت کرنے سے ہو، چاہے بہرحال جیسی بھی طاعت ہو اللہ کی راہ میں اس کی مخلوق کے ساتھ، اسے طاعت متعدیہ جو دوسروں کو منفعت پہنچاتی ہے اسے طاعت متعدیہ کہتے ہیں۔ اب آگے ان دونوں کی شرطیں بیان کر رہے ہیں کہ طاعت لازمی کے لیے محبوب الہی نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے تاکہ قبول ہو جائے۔ یعنی بغیر اخلاص اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اخلاص نہیں، اخلاص سے خالی ریاکاری ہے، تو یہ قبول نہیں، یہ منفعت بخش نہیں، ذاتی انسان کے لیے، انسان کی خود کی ذات کے لیے کوئی نفع بخش نہیں۔ ہاں اس میں اخلاص واجب ہے۔ اگر انسان میں ان اعمال کو ادا کرنے میں، ان اراکین کو ادا کرنے میں، ان فرائض کو ادا کرنے میں اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو الٹا ہے، عقاب ہوگا۔ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں جز
طاعت لازمی سے تعلق رکھتی ہیں، اگر ان میں اخلاص نہیں ہے تو یہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ دکھاوے کے لیے ہے، لوگوں کو اپنے آپ کو سب سے عابد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار دکھانے کے لیے ہے، تو یہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ لیکن بہرحال طاعت متعدیہ ہے جو دوسروں کو منفعت پہنچاتی ہے، اس کا ثواب بہرحال ملے گا، چاہے جیسے بھی کی جائے، جو بھی طاعت ہو، اگر وہ دوسروں تک منفعت پہنچاتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا شفقت کرنا، چاہے اس میں ریاکاری ہی موجود ہو، بہتر تو یہ ہے کہ اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ افضل اور اعلیٰ اور سب سے اتم جو ہے بات اس میں تو یہ، جیسے طاعت لازمی کے لیے ہے ویسے طاعت متعدیہ کے لیے بھی کرائٹیریا ہے، شرط ہے کہ اس میں بھی اخلاص ہو۔ بہرحال اگر بندہ اخلاص نہیں بھی کرتا ہے، نہیں بھی رکھتا ہے اخلاص، اور ریاکاری ہی کر لیتا ہے، طاعت متعدیہ دوسروں کو منفعت پہنچانے میں، یہ دکھانا چاہتا ہوں کسی پر خرچ کر کے کہ میں اتنا مالدار آدمی ہوں، خرچ کرتا ہوں لوگوں پر، بہرحال ثواب ملے گا۔ ثواب اس طرح ملے گا کہ جس کو اس نے فائدہ پہنچایا اس کو اس سے فائدہ ملے گا، جس پر اس نے شفقت کی ہے، جس پر اس نے مہربانی کی ہے، اس پہ خرچہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کم از کم اس کو ہی ثواب پہنچا دے گا، اور اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب پہنچے گا اور اس کو خوشی اور راحت ملے گی، وہ ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے اس کے ساتھ مہربانی کی ہے اور شفقت برتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے صوفیہ کا طریقہ ہے استدلال، یہ ہے صوفیہ کے اعمال، یہ ہے صوفیہ کے طریقہ کار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔